سلما نے بہت واضح طور پر کہا کہ یہ جس طرح سے ضیاء الحق کے زمانے میں ویف بنی اور ہم لوگوں نے تھوڑا سوچنا شروع کیا، اس سے پہلے کوئی اتنا اویئرنیس نہیں تھی. مگر لیونگ ان لاہور اور ایک پروفیشن میں جو کہ ایکٹنگ کا پروفیشن ہے، آپ کے پاس بہت ریسٹرکشنز بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو بہت سارا کام بھی ایسا کرنا پڑتا ہے جو کہ جس سے شاید آپ ایگری نہیں کرتے. یہ لگژری کہ آپ رول چھوڑ دیں اس زمانے میں بہت مشکل کام ہوتا تھا. اگر آپ ایکٹنگ میں ہیں اور ایک ہی ٹیلی ویژن ہے اور وہ پی ٹی وی ہے اور وہ آپ کو ایک رول کہتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، آپ اگر اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ رول ہمیں نہیں اچھا لگ رہا، یا ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ ہمیں اس رول سے کچھ اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ 3 4 5 6 مہینے کے لیے آپ کو کوئی کام نہیں دے گا. اور اگر آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور آپ کا کچن اور آپ کے بچے اسی کی انکم سے اور پلتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس لگژری نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے بہت سے ایسے رول کیے جن سے میں ایگری نہیں کرتی تھی، جو مجھے اچھے بھی نہیں لگتے تھے، مگر بہرحال کیے. جو اس زمانے کے بہت اگر ہم لاؤڈلی بولیں اور اوور ویو سے دیکھیں تو بہت کنسٹرینٹس تھے، بہت سارے سبجیکٹس تھے جو کہ نہیں ٹچ کیے جا سکتے تھے. عورتوں کے بارے میں جو ایک رویہ تھا، جیسے مدیحہ نے کہا کہ بہت ایک کلوزڈ مائنڈ کے ساتھ تھا، بہت پروپوگیٹ کیا جا رہا تھا کہ جو ورکنگ ویمن ہیں وہ خراب ہیں. میں نے کئی اس طرح کے رول کیے جس میں کہ ایک عورت ہے جو باہر کام کرتی ہے اور اس کے بچے بگڑ رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا، مجھے یاد ہے، کہ میں نے وہ منع کر دیا. میں نے کہا کیا ساری ورکنگ عورتیں جو ہیں ان کے گھر برباد ہو گئے ہیں؟ میں بھی ایک عورت ہوں اور میں کام کرتی ہوں، میرا خیال ہے کہ میں بچوں کو پال رہی ہوں ٹھیک طرح سے، تو یہ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا. سو آئی ٹرن دیٹ ڈاؤن، جس کا مجھے آف کورس میں 2-3 مہینے تو مجھے آگے کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ کیوں آپ نے یہ چھوڑا. اشفاق صاحب کے ڈرامے تھے. ایک اور مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے دوست صبا حمید نے بھی ایک اسی طرح کا رول ریفیوز کیا، اور اس نے کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر دوپٹہ ہی اوڑے رکھیں اور اس طرح آپ ورکنگ ویمن کو ایک نیگیٹو لائٹ میں دکھائیں. تو اس کے اوپر ہم نے یہ سنا کہ کسی نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کوئی ایسی عورت کے بارے میں لکھوں گا نا جس نے بکینی پہنی ہوئی ہے تو پھر اس کو کاسٹ کر لینا. مطلب کہ آپ اتنی سی ایک ایکڈیمک کرٹیسزم یا ایک ایسی بات جو ایک آرٹسٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ کیا رول کرنا چاہتا ہے کیا نہیں کر سکتا، یا اس کے اوپر وہ کامنٹ کرے کہ میں اس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہی، وہ ٹالریٹ نہیں ہوتا. ہمیں سب کو یاد ہے وہ وقت جب کہ سر کے اوپر دوپٹے لازمی ہو گئے تھے، اور آپ بے شک سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہے عورت حالات سے تنگ آ کر، تو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے. ہم نے بہت ایک نواز شریف کے دور میں، اس سے پہلے ہوا. اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک الف لیلا کا ایک ایپیسوڈ کر رہی تھی، اور اس میں میں ایک کوئی پری بنی ہوئی تھی یا ملکہ بنی ہوئی تھی، اور میں نے ایک کوئی ڈریس پہنا ہوا تھا، اور میرا دوپٹہ جو تھا وہ یوں کر کے تھا، یا اسکارف یا دوپٹہ جو تھا وہ یوں تھا. تو پروڈیوسر کو نے کہا روک دے. اچھا رک گیا، ریکارڈنگ ہو گئی. تو دیکھا میں نے کہ جو جی ایم صاحب ہیں وہ نیچے آئے اور انہوں نے پروڈیوسر کے کان میں کچھ کہا. وہ اپیرنٹلی اوپر پینل کے اوپر دیکھ رہے تھے، دوپٹہ یوں تھا. تو اس کے بعد میں پروڈیوسر جو تھا وہ بہت عجیب طریقے سے شرمایا، گھبرایا آیا. اس نے کہا کہ سلیمہ ذرا اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیں. تو ٹھیک ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں ذرا اس کو آپ نیچے کر لیں. میں نے کہا اچھا میں نیچے کر لیتی ہوں. I understood what their issue was, because at that time you had to cover yourself like this. There was no other way. آپ گلے میں دوپٹہ جیسے پہلے پہن لیا ہے یا ایک ٹائپ پر ڈالی، یہ بہت ایک خوفناک آپ نے بات کر دی کہ آپ کا دوپٹہ ایسا نہیں ہے. یہ ذرا جب سر کے اوپر سے دوپٹے ہٹ کرتے، ورنہ تو سر کے اوپر کیلوں سے جڑے ہوئے.
انٹرسٹنگ. ایک پلے میں نے کیا, اس میں میں یہ سسی پنو کا تھا اور میں سونی ماہیوال کا, اور سونی بنی ہوئی تھی. تو راوی پہ شوٹنگ ہو رہی تھی, ان دنوں میں راوی میں پانی ہوتا تھا, اور جب میں ڈوب رہی تھی, وہ جب ڈوبنے والا سین تھا, تو اس میں ظاہر ہے کہ دوپٹہ پانی میں جائے گا تو دوپٹہ کہاں ٹکے گا, پنیں ونے بھی سب گئیں. تو وہ اتنی دفعہ وہ سین ہوا, اتنی دفعہ وہ انہوں نے اس کو بار بار کیا, کیونکہ وہ دوپٹہ کا وقت جو تھا وہ ٹک نہیں رہا تھا سر کے اوپر, اور میں ڈوب نہیں رہی تھی. آئی ریمبر, مطلب اب ہم لوگ ہنستے ہیں, مگر اس وقت یہ بالکل کبھی بھی مطلب سوائیو آپ کو ہنسنا پڑتا ہے, مگر یہ ایسی باتیں نہیں تھیں کہ آپ جس کے اوپر اتنا لائٹلی آپ کر لیں کہ اچھا ایک کمرہ ہے, اس میں مرد اور عورت اکٹھے نہیں ہو سکتے, ڈبل بیڈ آپ میرڈ کپل کا نہیں دکھا سکتے, ایک ادھر بستر ہے کہ ادھر بستر ہے, بیچ میں ایک ٹیبل پڑی ہوئی, اس کے اوپر ایک لیمپ ہے, یہ ایک میرڈ کپل کا ہے. ویدر یو آر ینگ, ویدر یو آر اولڈ, یو کین نیور شو اے وومن asleep if there is a man in the room. یہ بھی نہیں آپ دکھا سکتے. مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا تھا. ایک پھر then there was this obsession about بے نظیر, about بھٹو صاحب, اور کوئی مطلب اس طرح سے اسکرپٹ کو اسکروٹنائز کیا جاتا تھا کہ کہیں کوئی ریفرنس نہ مل جائے, شاید کسی رائٹر نے ایسے بیچ میں سے کچھ لکھ دیا ہے. اتنی زیادہ اسکروٹنی ہوتی تھی. کوئی ایسے ڈرامے جو, ایک ڈرامہ مجھے یاد ہے جہاں پر ایک بیٹی آتی ہے باہر سے, اور باپ جو ہے وہ ہی از ڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ آتی ہے, اور وہ باہر سے آتی ہے, اور وہ باپ کے جنازے پر ہے یا قبرستان میں یا کچھ ایسے. وہ سین کاٹا گیا. I mean it was really very difficult to work in that time. بے نظیر کا ایک ریفرنس بن گیا تھا. اسی طرح سے میں بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جن کے بارے میں یہ ہوتا تھا. پھر اس طرح سے بھی تھا کہ کہیں پر اشفاق صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا جس کے اندر ایک بہت محبت تھی میاں بیوی کی, اور اس میں بہت ریفرنسز تھے کہ جی رسول اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسند تھیں اور یہ وہ وغیرہ. اس کے اندر کہیں سارا کا آدمی نے دکھا دیا کہ میں بیمار ہوں, پیرالائزڈ ہوں, اور طلعت حسین وہ آدمی ہیں اور وہ کوئی آزاد بن ڈال رہے ہیں شلوار میں. وہ بڑا کرائسس ہو گیا. وہ یہ کیسے دکھا دیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ عورت کے لیے شلوار میں پاجامے میں آزاد بن ڈال رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کو پہنائے گا بھی. ایک اور ڈرامہ تھا, اس کے اندر وہ ایک میاں ہے اپنی بیوی کے لیے ساڑی ایک لے کر آتا ہے یا کوئی ڈریس لے کر آتا ہے, اور اس سے کہتا ہے تو مجھے یہ پہن کے دکھاؤ. تو وہ دوسرے ایک کمرہ ہے, اس کے آگے ایک اسکرین کا پردہ لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے میں جاتی ہوں اور دوسرے کپڑے پہن کے آتی ہوں. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ اسی وقت وہیں سیٹ کے اوپر ہی یہ بحث ہو رہی کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ دیکھیں جی یہ تو وہ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کپڑے بدل کے آئی ہیں. اتنی ریسٹرکشنز آپ کے اوپر ہوں, اتنی کنسٹرینٹس ہوں, اس کے اندر سے بھی آپ کچھ کام تھوڑا بہت اچھا نکال لیں تو وہ میرے خیال میں کافی کام کی بات ہوتی ہے. I was doing a radio program also in those times, جو کہ ایک عورتوں کا پروگرام ہوتا تھا, اور صبح 10 سے 11 بجے تک لائیو ہونا ہوتا تھا. مگر اس کی ہمیشہ یہ تھا کہ آپ اسکرپٹ آپ کو ملے گی, اور اسکرپٹ جو ہوتی تھی وہ اتنی انین, اتنی بے معنی, اتنی اس کے اندر بیکار کی باتیں ہوتی تھیں. کوٹ کے نیم کے پتے ڈال دو, گرم کپڑے, اب موسم آ گیا ہے اس میں ڈال دو, گرمی آ گئی ہے کپڑوں کو ہوا لگا لیں, کھانا ایسے پکاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, which I felt was totally بیکار. میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ دیکھیں بڑا شادیاں ہو رہی ہیں آج کل, بہت زیادہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, اور کیوں نہ ہم جو نکاح نامہ ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں. اور اس کے مطلب صرف پڑھنا ہی ہے نا, کہ آپ کی جب آپ بچی کی شادی کرتے ہیں تو اس میں یہ نکاح میں یہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نکاح نامے میں, اس کو دھیان سے بھریں. انہوں نے کہا یہ نہیں آپ پڑھ سکتی. میں نے کہا کیوں؟ دیکھیں اس کے اندر طلاق کا لفظ ہے,
I said हाँ है, मगर I mean it's an official document जो आपने भरना है, तो उसमें लड़की को तलाक का हक दिया जाता है. ये क्यों नहीं, बहुत सारे लोगों को, मुझे मालूम है, मालूम ही नहीं होता कि ये उस लड़की का राइट है. तो हम क्यों नहीं ये पढ़ के लोगों को बताएं कि ये लड़की का राइट है, और इसमें अगर आप हाँ या ना करें तो कोई बुरी बात नहीं है. हाँ अगर कर देंगे तो बुरी बात नहीं है. And I was not allowed. I could never read it. Then I went to औरत फाउंडेशन. मैंने कहा भी मुझे कुछ तो दे दो जो कि मैं बात कर सकूं. फिर कोई ये चीज़ वो चीज़, इधर उधर से राइट्स ऑफ विमेन के कुछ आप लॉज के बारे में बात नहीं कर सकते, हदूद ऑर्डिनेंस के बारे में आप नहीं बात कर सकते, और ये हम औरतों का प्रोग्राम करें. तो आफ्टर 2-3 months आई जस्ट गिव अप. आई सेड कि इम्पॉसिबल, कितनी देर मैं बेमानी गुफ्तगू कर सकती हूँ, या जो स्क्रिप्ट मिलता है मैं उसके ऊपर कितनी देर बात करूँगी. इट बिकम्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. एंड क्यों नहीं हम बात कर सकते अपने मसाइल के ऊपर, अपने, एंड वाई कैन नॉट वी नॉट एंगेज लिसनर्स हु आर ऑल विमेन, मोस्टली विमेन, जिनके खत भी आते हैं, जो बात भी करती हैं, तो उनको हम क्यों नहीं एंगेज कर सकते, उनसे क्यों नहीं हम एक ऐसा डायलॉग कर सकते जिसके बारे में जो उनके अपनी ज़िंदगी में चीज़ें मुतासिर उनको कर रही हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते. तो ये हालात उस ज़माने के थे. मगर आज के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, अब बहुत सारा टेलीविज़न है, बहुत सारा रेडियो है, FM बाय हंड्रेड्स खुले हुए हैं, FM स्टेशन बाय हंड्रेड्स टेलीविज़न स्टेशन खुले हुए हैं. बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारी औरतों को मौका मिल रहा है काम करने का, इक्वालिटी अटेन करने का. मगर कंस्ट्रेंट्स अब और तरह के आ गए. क्या हम वही वैल्यूज़ जो कि हमारी पैट्रियार्कल पुरानी वैल्यूज़ हैं, क्या हम उसी को और बढ़ा रहे हैं? क्या हम वही बातें और रीइंफोर्स कर रहे हैं, या फिर हम कोई और ऑल्टरनेटिव लोगों को दे रहे हैं कि इस तरह से भी आप एक सब्जेक्ट मैटर को देख सकते हैं, इस तरह से भी आप प्रॉब्लम को देख सकते हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. जो आई एम नाउ टॉकिंग ओनली ऑफ द एंटरटेनमेंट साइड. आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन द न्यूज़ साइड बिकॉज दैट इज नॉट माई फील्ड. सो मुझे जो नज़र आता है कि बहुत सारी औरतें लिख रही हैं, वो प्रॉब्लम्स जो उनके एक लेवल के हैं उनको लिख रही हैं, मगर उनके जो बैकग्राउंड्स हैं या जो जिस नज़रिए से या जिस तरीके से वो लिख रही हैं, उसके अंदर ज़्यादातर औरत को मजलूम दिखाया जाता है, औरत को क्रूअल दिखाया जाता है. सास जो है वो क्रूअल होगी, और जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स काफ़ी ज़्यादा है, और प्रोपगेट वही किया जा रहा है जो कि पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो पैट्रियार्कल वैल्यूज़ हैं. वर्किंग विमेन के बारे में बहुत कम कहानियाँ होती हैं. Even in comedies you find that most of the jokes, which I am also guilty of, most of the jokes are directed towards women. They are, we did a study on what is happening in comedy, in the sitcoms. उसके अंदर हमने यही देखा कि जो औरतें हैं, they are the although they are doing very important roles, they are doing main roles, but they are the ones who are the silly people, and there is always a man who is telling them that what you're doing is wrong, और वो एक कोई बात करती है तो उसका रिएक्शन पर हंसी आती है, which I think needs to change a bit. दूसरा और जो है कि जो इतने सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, उसके अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं, या जो इतने सारे रेडियो स्टेशन हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकर्स कौन हैं, जो प्रोग्रामिंग अप्रूव करते हैं वो कौन लोग हैं? आर देयर विमेन? हाउ मेनी विमेन आर देयर? फ्रॉम व्हाट आई सी, there are only 2 channels that I know, entertainment channels, which are headed by women. One is Hum TV, headed by Sultana. She is the president and she has some say in it. And the other is TV1, Seema Tahir. I don't know of any other. Do you know of other? No.
इसी तरह से न्यूज़ चैनल्स जो हैं उसमें भी औरतें डिसीजन मेकिंग में नहीं है. व्हाट गोज ऑन एयर, हाउ women are being depicted, what is being said about them, that is the prerogative of the male, the people who are in authority. So that is a challenge that we are now facing, is to how to take charge of the situation, how do we change the balance, how do we make it more equal, where women have some say in making decisions about what goes on air and how it will affect. अच्छा, सब लोग ये भी साथ साथ कहते हैं कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो औरत है. औरतें घर में बैठ के टेलीविजन देखती हैं, मगर जो डिसाइड कर रहे हैं कि औरतें क्या देखें वो तमाम मर्द हैं. Why? जो लिख रही हैं वो औरतें हैं, मगर उनको डिक्टेशन दी जाती है बाय द चैनल कि ये आपने, अरे ये क्या लिख दिया आपने, तो ऐसी औरत लिख दी जो कि बिल्कुल रो ही नहीं रही है. ये किस तरह की वन लाइन है, इसमें तो एक हमें तो रोती हुई औरत चाहिए. सो यू सी इसके अंदर बहुत सारी गुंजलें हैं जो कि अभी ठीक होने के लिए होनी चाहिए और होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. I don't know how and how long it will take, but I'm hopeful that it will happen, because people are, when we sit together, we do talk about it کہ یہ بہت ہو گیا, یہ روتی ہوئی مظلوم عورت بہت ہو گئی, اب ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے, کچھ اور آلٹرنیٹیوز ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے, کچھ تھوڑی سی بات اور بھی ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ اونلی جسٹ ٹرائنگل لو ہیٹ ریلیشن شپ اور 3 لوگ ہیں جو کہ ایک محبت میں گرفتار ہیں, اس کے علاوہ بھی ہے. ساس جو ہے وہ صرف بری اور خوفناک نہیں ہو سکتی ہے, وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں تو مجھے تو اپنے اوپر بڑا وہ ہونے لگ گیا کہ میں بری ساس تو کہیں میری وہ ہاؤ از مائی ڈاٹر ان لا, میں اوور اچھا ہونے کی کوشش میں to balance the roles that I have to do what I've been doing. So there are a lot of challenges that we are faced with in television and in the performing arts. ادھر تھیٹر کی طرف آپ دیکھیں تو ایک طرف تو مدیحہ کام کر رہی ہیں یا شیما کر رہی ہیں, یہ تھوڑے بہت لوگ کر رہے ہیں, نافا میں کچھ کام شروع ہوا ہے جب کہ ذرا سا تھاٹ فل ہے, کوئی کام کی بات ہو رہی ہے. جو دوسری طرف ہمارا جو کمرشل تھیٹر ہے وہ ایک ناچ گانے مجرے کے اوپر آ چکا ہے, اینڈ اٹ از جسٹ کیٹرنگ ٹو دا late night male audience. There are no women in that. So what can we talk about? اس کے بارے میں ہم کوئی اتنی زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے.